حضرت امام محمد کے دور میں ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دنیا کی ساری نعمتیں نہ دے سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ وہ زمانہ بڑا معزز تھا، 3 کو 1 نہیں سمجھا جاتا تھا کہ 3 طلاقیں کہہ دی، چلو جی 1 طلاق مان کر نعوذ باللہ حرام کی طرف مرد اور عورت کو لے کر چلے جائیں۔ نہ بڑا پاک دور تھا، 3 کو 3 ہی خیال اور تصور کیا جاتا تھا۔ اب سب علماء کرام کے پاس یہ مسئلہ پہنچتا ہے تو سب نے کہا کہ اب 2 ذریعے ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو یہ اپنی بچی کی شادی نہ کرے، اس صورت میں اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہے گی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح تو اپنی بچی کا کر دے، اسے اپنے گھر کا کر دے تو اپنی بیوی سے ہاتھ دھو لے۔ 2 راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کی طرف اس مسئلے کو بھیجا گیا، کسی کی بھی توجہ اس طرف نہ ہوئی۔ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص حضرت امام محمد کی طرف آپ کے ذہن میں یہ توجہ گئی کہ جب آپ کے پاس یہ مسئلہ آیا تو آپ سے پوچھا گیا حضرت اب کیا حکم ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ حکم تو وہی جو قرآن نے بیان کرنا ہے، حدیث نے بیان کرنا ہے، بس بات یہ ہے کہ بیٹی کا نکاح بھی ہوگا اور عورت جو ہے اس کے نکاح سے باہر بھی نہ ہوگی۔ کہا وہ کون سا ذریعہ ہے؟ کہ شرط اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں دے دے، دنیا کی ساری چیزیں دے دے، نہ دے سکے تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ تو کہا اس میں مسئلے کی کون سی بات ہے، اس میں فکر کر رکھنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النحل کی ایک آیت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ تبیانا لکل شیء، اللہ نے ساری چیزیں اس قرآن میں رکھ دی ہیں، اس آدمی کو کہو کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دے، گویا اس نے دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ جیسے ہی اس نے قرآن دیا، اس کی بیٹی کی رخصتی بھی ہو جاتی ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ عورت اس کے نکاح میں بھی رہتی ہے۔ اس قدر اللہ نے قرآن کی عظمت اور شان کو رکھا ہے۔